بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے فالج۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فالج کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اگر کسی شخص پر اس کی علامات ظاہر ہوں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ فالج ایک ایسا لفظ ہے جس سے عام طور پر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا یہ ایک ڈر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دراصل فالج یعنی سٹروک ایک برین اٹیک ہوتا ہے۔ جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اسی طرح برین اٹیک بھی ہوتا ہے، جس کو میڈیکل کی زبان میں CVA یعنی سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، جسم کے ہر حصے کو زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی اپنے کام کرنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے دماغ کو خون کی رکاوٹ یا کسی بھی قسم کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کچھ ہی منٹس کے دوران برین سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب برین ڈیڈ ہوتا ہے تو دماغ کا وہ مخصوص حصہ جو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ فالج کی 3 مین ٹائپس ہیں، یعنی 3 بڑی اقسام ہیں جو کہ اس کی وجوہات کی بنا پر بنائی گئی ہیں۔ پہلی ہے اسکیمک، جس میں دماغ کی شریانوں میں کسی بھی وجہ سے بندش یا کلاٹ بن جاتا ہے اور بلڈ سپلائی انٹرپٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہاں پر خون کی رسائی کمپلیٹ طور پر نہیں پہنچتی تو وہ حصہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری ٹائپ ہے ہیمریجک، جس میں دماغ کی شریانیں یا ایک شریان پھٹ جاتی ہے اور دماغ تک خون کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں TIA، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک۔ اس قسم میں خون کی نالی میں ایک کلاٹ بنتا ہے، یعنی خون جم جاتا ہے اور 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس اٹیک کے دوران مریض کو ایمرجنسی کیئر کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فالج یا برین اٹیک کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی اور بڑی وجہ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اس کی وجہ سے خون کی نالی رپچر ہو سکتی ہے، یعنی پھٹ سکتی ہے، جس کی وجہ سے برین اٹیک آ سکتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ موٹاپا ہونے کی وجہ سے بھی خون کی نالیوں میں بندش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیڈ ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جس سے آپ کی خون کی نالیوں میں بندش یا رکاوٹ آ سکتی ہے۔ کولیسٹرول لیول انکریز کر سکتا ہے۔ ایکسرسائز نہ کرنا اور سارا دن لیٹ کر یا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر گزار دینا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن انکریز نہیں ہوتی۔ اسموکنگ، ہائی کولیسٹرول، ڈپریشن، دل کے امراض، کنٹراسیپٹیو ادویات کا استعمال اور شوگر بھی فالج کی ایک بڑی وجہ ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو یا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو فالج کا دورہ یا اٹیک آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فاسٹ۔ F سے فیس منہ، A سے آرم یعنی بازو، S سے سپیچ یعنی مریض کا بولنا یا آواز، T سے ٹائم۔ فیس یعنی منہ کا آدھا یا پورا حصہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ منہ ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے اور مریض آپ کو اشارے کر کے بتائے گا لیکن سمجھا نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ ایک یا دونوں طرف کے بازو ویکنس فیل کرنا شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ کام کرنا ہی بند کر دیں۔ سپیچ، مریض سے بالکل بھی بولا نہیں جائے گا یا سپیچ سلرڈ ہو جائے گی اور اسے بولنے میں دشواری پیش آئے گی۔ ٹائم، ٹائم کا مطلب ہے ٹائم ٹو کال اور پک ٹو ہاسپٹل، یعنی اس دوران برین اٹیک کے دوران ٹائم بالکل بھی زیادہ نہیں ہوتا اور آپ کو فوری طور پر ایمرجنسی یا ایمبولینس کو کال کرنی چاہیے اور مریض کو یا متاثرہ شخص کو فوری طور پر
ایمرجنسی لے کر جانا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دائیں اور بائیں سائڈ کے فالج میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔